اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ یہ سورہ سبا ہے جو 54 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں دوسرے رکوع میں اہل سبا کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، کائنات کے لیے مستحکم نظام قائم کیا، نظام عالم کی تدبیر کی، اسے ہر چیز کی خبر ہے اور اس کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا۔ وہ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو اس سے باہر نکلتی ہے، اور ان کو بھی جو آسمان سے اترتی ہے، اور ان چیزوں کو بھی جو اس پر چڑھتی ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی اللہ ہے جو بڑا مہربان، بہت بخشنے والا ہے۔ جو کافر لوگ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان کے مٹی میں مل جانے کے بعد اس کو عرصۂ نو زندگی دینا کیسے ممکن ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو انسان پر قیاس کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو اس کائنات کے ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ذات آسمان اور زمین جیسی عظیم الشان مخلوق کو بالکل عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ مردہ جسم کے ذرات کو دوبارہ اکٹھا کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرے۔ اور اگلی آیت میں آخرت کی زندگی کی عقلی ضرورت بھی بیان فرمائی گئی ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو انعام دے، اور جنہوں نے کفر اور نافرمانی پر زندگی گزاری تو ان کو سزا ملے گی۔ گویا اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور کوئی دوسری زندگی آنے والی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا۔ آخرت کی زندگی اس لیے ضروری ہے تاکہ اس میں فرمانبرداروں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور نافرمانوں کو سزا ملے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نیک ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی انعام۔ اور جو نافرمان ہوتے ہیں، کفر پر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، تو آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی ایسی لوگوں کی بسا اوقات پکڑ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آواز بن جاؤ، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بہت خوش آواز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ جب وہ ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح اور ذکر کرنے لگتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کی وہ زریں بنانے کی خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی جو اس زمانے میں جنگ کے موقع پر دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے پہنی جاتی تھی۔ اس صنعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پہنچ کر نرم ہو جاتا تھا، وہ اس سے جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ وہ زرہ کی کڑیوں میں توازن قائم رکھے۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام اور ہر صنعت میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔
جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصی انعامات کیے تھے، یوں ہی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ نے خوب انعامات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالی نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی تھی، اور اللہ کا ارشاد ہے ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، جس کی وجہ سے تانبے کی مصنوعات آسانی سے بن جاتی تھی، جو وہ چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ اسی طرح جنات سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جنات سے تعمیرات کا کام اور اسی طرح چیزوں کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے مشکل ترین کام ان سے لیتے تھے، اور اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جس طرح آج کل ہوائی جہاز ہوتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور کئی میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا ہوا تھا، ان کے تخت کو ہوا پر اڑنے کی صلاحیت دے دی گئی تھی، چنانچہ جو سفر عام حالات میں 1 مہینے میں طے ہوا کرتا تھا، وہ اس طرح سفر صرف صبح یا صرف شام کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیا کرتا تھا۔ یہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں باپ بیٹے کو اتنی ساری نعمتیں عطا کی۔ دینی اعتبار سے دیکھے تو دونوں پیغمبر ہے، دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو بادشاہ، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہ تو ایسی نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی، لیکن یہ ساری نعمتیں ملنے کے باوجود بھی یہ دونوں شخصیات فخر اور غرور کا شکار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزاری اور ذکر اور شکر سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہوئے، بلکہ اپنے زندگی اور عمل سے قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق دے گئے کہ دنیاوی نعمتوں کے آ جانے کے بعد اطاعت اور بندگی انسان کو اور بڑھا دینی چاہیے اور اللہ کی شکر گزاری میں زندگی گزارنی چاہیے، جبکہ عمومی صورت انسان کی یہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے ذکر کیا اور میرے بندوں میں سے کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں شکر کی صفت پیدا فرمائے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کا خود ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں تمہارے لیے نعمتیں زیادہ کروں گا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے مقابلے میں ناشکر قوم سبا کا ذکر ہے، جس کا انشاءاللہ کل درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ناشکری سے اور نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔